اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو پہلے تو ایک میں اس کا تعلق بتا دوں آپس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے رحمانیت، اپنے رحیمیت کا ذکر فرمایا، اس کے بعد روز جزا کا ذکر فرمایا۔ تو بات یہ کہ کسی بھی انسان کو کسی کام کے لیے جب مائل کرنا ہوتا ہے تو اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہے، یا تو اس کو اس کام کا شوق دلایا جاتا ہے، رغبت دلائی جاتی ہے، یا پھر کسی چیز کا خوف دلایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں انسانی طبیعت وہ کام کرنے پہ مجبور ہوتی ہے، کام کرنے پہ مائل ہوتی ہے، جس کو ہم سائیکالوجی کی زبان میں لا آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی رحمانیت کو ذکر کیا اور پھر رحیمیت، پھر مالک یوم الدین ہونے کو ذکر کیا، تو اس کے بعد پھر عبادت کا ذکر فرمایا، کیونکہ عبادت کے مائل کرنے کے لیے جو بندے شوق رکھنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو دیکھ کے مائل ہو جائیں گے، اور جو خوف سے ماننے والے ہیں جیسے کہ طبیعت ہوتی ہے بعض، تو وہ اللہ تعالیٰ کے روز جزا کا مالک ہونے کے اعتبار سے وہ پھر عبادت کی طرح مائل ہو جائیں گے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کہ کوئی انسان، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ گائے وغیرہ کو لے کے جاتے ہیں تو آگے ایک آدمی کے ہاتھ میں چارہ ہوتا ہے، تو چارہ دیکھ کر گائے چلتی رہتی ہے، لیکن اگر چارے سے بھی نہ چلے تو پیچھے ایک ڈنڈا بردار ہوتا ہے کہ جب وہ چلتی نہیں تو پیچھے سے ڈنڈا مارتا ہے، جب تم چارے کے شوق میں نہیں چلتی ہے تو ڈنڈے کو خوف میں چلو۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا تمثیل یہاں پر دونوں باتوں کو بیان کر دیا تاکہ بندہ عبادت کی طرف مائل ہو جائے۔ اب یہاں پر بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے کیا مراد ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، تو یہ وہ اہم مقام ہے جس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ قرآن کی اس آیت طیبہ میں معنوی تحریف کر رہے ہیں۔ لفظی تحریف تو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے، لیکن معنوی تحریف لوگ بہرحال کرتے رہے تھے اور کر رہے ہیں آج بھی۔ تو یہاں پر عبادت سے مراد میں بیان کر دوں کہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ کسی کو خدا جان کر یا خدا کی خدائی میں شریک جان کر اس کی تعظیم، اس کا احترام یا اس کی اطاعت کی جائے تو وہ عبادت کہلاتا ہے۔ اب اس کو خدا جان کر یا خدا کی خدائی میں شریک جان کر خواہ اس کے سامنے سجدہ کرے یا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو یا ہاتھ کھول کے کھڑا ہو، جس انداز میں بھی اس کے دل میں یہ احساس اس کے لیے پایا جائے گا تو بہرحال وہ عبادت کہلائے گا، اور جہاں پر یہ احساس نہیں پایا جائے گا، یعنی اس کو نہ خدا سمجھا نہ خدا کی خدائی میں شریک سمجھا بلکہ اس کو خدا کا بندہ سمجھا، معزز مکرم بندہ سمجھا، پھر اس کا احترام کیا، ادب کیا، تو یہ ہرگز بھی شرک و کفر نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں ہے، بلکہ عین قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق اور حدیث کریمہ کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ تو یہاں پر فرما دیا کہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی بندگی کے لائق، خدائی کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور خاص تیری ہی عبادت کرنے سے شریکوں کی نفی کر دی گئی ہے کہ اس کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو چنانچہ جب یہ بات کو واضح کر دیا گیا تو اب اگر اللہ کے تبارک و تعالیٰ کسی نیک بندے کی تعظیم میں اگر انسان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، جیسے کہ علماء کی تعظیم میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کے روضہ منورہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ ہرگز بھی عبادت نہیں ہے بلکہ وہ تعظیم ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان حضور علیہ السلام کو نہ تو خدا جانتا ہے نہ خدا کی خدائی میں شریک جانتا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ بھی وہی اسی قسم کی آیت طیبہ ہے کہ جس کے معنی میں تحریف کی جاتی ہے، لوگ اس کا معنی بدل دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ خاص مددگار حقیقی تو اللہ جل شانہ ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کائنات میں اگر ہم دیکھتے ہیں کسی کو مددگار، یعنی ہم ہر ایک سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہم مدد کے بغیر دنیا میں آئے کیسے؟ ماں باپ کی مدد کے ذریعے دنیا میں آئے، ماں باپ ہی کی مدد کے ذریعے ہماری پرورش ہوئی، پھر استاد کی تعلیم کے ذریعے، اسکول کی تعلیم کے ذریعے، مدرسے کی تعلیم کے ذریعے ہمیں علم ملا، پھر پیر صاحب کی تعلیم کے ذریعے، اساتذہ کی تعلیم کے ذریعے ہم کو ایمان ملا، اسلام کی تعلیمات ملی، پھر کاروبار کرتے ہیں، کوئی دوسرا معاملہ کرتے ہیں، تو سارے کے سارے کام مدد کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ایون یہ کہ ایک چھوٹی سی روٹی کے حصول کے لیے کتنے بندوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ ایک چھوٹی سی روٹی کے حصول کے لیے سب سے پہلے اس شخص کی ضرورت پڑتی ہے جس نے وہ بیج لگایا،
بیج لگانے کے بعد پھر اس کی کاشت کرنے کے بعد اس کو کھیتی کو کاٹا، اس کھیتی کو کاٹنے کے لیے کتنے لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑی، پھر اس کے بعد گندم کو بالیوں سے نکالا گیا، اس کے بعد اس کے لیے کتنے بندوں کی ضرورت پڑی، وہ بالیوں سے نکالنے کے بعد اس کو پیسا گیا، اس کے لیے کون کون سے لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑی، پیسنے کے بعد اس کو آٹا بنایا گیا، اس کے لیے کس کی مدد کی ضرورت پڑی، پھر اس کو روٹی بنایا گیا، اسی طرح روٹی بنا کر ہمارے سامنے رکھ دی گئی، پھر بھی ہمیں اپنے ہاتھوں کی مدد کی ضرورت پڑی، یہیں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی، پھر دانتوں کی مدد کی ضرورت پڑی، اس کو چبانے کے لیے، پھر معدے میں اتارنے کے لیے بہت چیزوں کی مدد پڑی۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس قسم کی مدد بھی معاذ اللہ شرک ہے، کفر ہے، تو سمجھ لو اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ سب کے سب مظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے۔ اسی طرح اگر اللہ کے نیک بندوں سے یا اولیاء کرام سے مدد طلب کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، وہ بھی مظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے۔ حقیقی مستعان مددگار تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ ذرائع ہیں درمیان میں، جس طرح کہ ہمارے پنکھے چلتے ہیں، موٹریں چلتی ہیں، دیگر ڈیوائسز چلتی ہیں، تو ان سب کے پیچھے الیکٹرسٹی ہوتی ہے، وہ تار آ رہا ہے، یہ تاری سب کچھ نہیں ہے، اصل تو پاور ہاؤس ہے جہاں سے یہ طاقت آ رہی ہے۔ تو اس طرح اللہ کے ولیوں سے یا نبیوں سے مدد طلب کی جائے تو اصل مددگار تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ذریعہ بنتے اس مدد کے لیے۔ پھر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب حاضر سے مدد جائز ہے، غائب سے جائز نہیں ہے، تو یہ بھی ایک خود ساختہ اصول ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کے احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ حسن حسین میں حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، اور کئی روایت اس میں، کئی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کسی کا چوپایا گم ہو جائے، وہ جنگل میں تنہا ہو، تو وہاں سے یوں پکارے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو حالانکہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے دیکھنے میں ظاہری طور پہ، سب کچھ غائب ہے وہاں سے، لیکن اللہ تعالیٰ رسول نے وہ تعلیم دی اور اس انسان کی مدد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ سمجھنا کہ وصال کے بعد مدد نہیں ہو سکتی ہے، زندہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے، تو یہ بھی خود ساختہ اصول ہے، خام خیالی ہے، جس کی قرآن و حدیث میں کوئی حاصل نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو جو دنیا سے وصال کر چکے ہیں ان سے بھی مدد ثابت ہے۔ یہ جو آج ہمیں 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، حقیقت میں تو 50 تھی، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی مدد درمیان میں آ گئی، تو آج ہم پر 50 کے بجائے 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ خود امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ بیان کیا کہ جب مسلمان نبوت کے جھوٹے دعویٰ دار مسیلمہ کذاب سے لڑ رہے تھے تو اس کا پلہ بھاری پڑ گیا، تو اس وقت مسلمانوں نے کیا کہا؟ وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ پکارا یا محمد یا منصور یا محمد یا منصور۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو تو کئی سال گزر چکے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ تھا، اور کہاں وہ یمامہ میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس تو مدینہ منورہ میں تھا، تو یہ غائب سے مدد لینا بھی جائز ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ پھر فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ جب انسان نے اللہ کی حمد بیان کر لی ہے، اس کے بعد اللہ کی عبادت بھی کر لی، اسے مدد بھی طلب کر لی ہے، تو اب تعلیم یہ دی گئی ہے کہ عبادت کے بعد دعا کی جائے، اور دعا کیا کی جائے؟ جامع دعا ہے، اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے۔ اب صراط مستقیم پہ چلا دے، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ زمین پہ تشریف فرما ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے زمین پہ ایک خط کھینچا، فرمایا، اور اس کے ارد گرد کئی خطوط کھینچے، آپ نے فرمایا کہ جو سیدھا خط ہے یہ صراط مستقیم ہے، اس کے بعد تمام کے تمام راستوں پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، جو اس سیدھے خط سے ہٹ جاتا ہے تو وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اور حدیث کے روایت میں بھی آیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے عرض کہ قالوا ما هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ جو جنتی ہوگا؟ فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، وہ گروہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی سنت پر ہو اور صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ہو، جسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت فرما دی کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، وہ کون سا راستہ ہے۔ اس کی تفسیر میں اگلی آیت طیبہ میں فرمائے گا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام نازل ہوا۔ یہاں پہ وضاحت کر دی گئی ہے، اب وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نازل ہوا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی۔ تو اس کا جواب بھی ہم قرآن مجید فرقان حمید سے لے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں پہ اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ان کو بیان فرمایا اور فرمائے گا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پہ اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں پہلا درجہ انبیاء کرام کا ہے، دوسرا درجہ صدیقین کا ہے یعنی کامل اولیاء کرام کا ہے، والشہداء، پھر شہداء کا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، والصالحین، اور چوتھا درجہ صالحین کا ہے۔ تو ظاہر ہوا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو انبیاء کی تعلیمات کے مطابق ہو، صحابہ کرام کی تعلیمات کے مطابق ہو،
اولیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق ہو اور صالحین کی تعلیمات کے مطابق ہو تو الحمدللہ یہ اہل سنت ہے کہ جو تمام تعلیمات کے مطابق ہے۔ ورنہ آپ لوگوں کو دیکھیے کہ کوئی صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے تو کوئی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، کوئی ائمہ مجتہدین سے بغض رکھتا ہے تو کوئی تمام ماضی کے جتنے علماء آج تک گزرے ہیں تمام کے تمام امت مسلمہ سے بغض رکھتا ہے، اور کوئی تمام کے تمام محدثین کا انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں وہ ہیں جو کہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا راستہ وہ راستہ نہیں ہے جس پہ اللہ کا انعام نازل ہوا۔ اور پھر مزید وضاحت کے لیے ہمیں بتا دیا گیا کہ صراط مستقیم کون سا ہے۔ ایک تو وہ جس پہ انعام نازل ہوا ان لوگوں کا راستہ، پھر اس میں مزید فرق کرنے کے لیے تاکہ گمراہی کا راستہ جدا کر دیا جائے تعلیم دی گئی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے مت چلانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پہ جو کہ راہ حق سے بھٹک چکے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کہ غیر المغضوبی یعنی ان لوگوں کے راستے پہ نہیں جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، جن لوگوں پہ غضب نازل ہوا اس سے مراد یہودی لوگ ہیں، اور ضالین سے مراد جو گمراہ ہو گئے ہیں اس سے مراد وہ عیسائی لوگ ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں انہیں خدا یا خدا کا بیٹا بنا بیٹھے۔ یہودیوں نے انبیاء سے بغض رکھا تو اس کی وجہ سے یہ ان پہ غضب کیا گیا۔ تو یہاں پر ہمیں واضح طور پہ ہدایت دے دی گئی ہے، اور اس میں یہ اشارہ بھی کر دیا گیا ہے اے مسلمانوں تم صراط مستقیم پہ چلنے والے ہو، اب جب صراط مستقیم پہ چل رہے ہو ان تمام راستوں سے گریز کرو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹک گئے ہیں ان راستوں سے نفرت رکھو، کہیں تمہارے دل ان کی طرح نہ کر دیے جائیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کو یہ تعلیم دی۔ بندہ مومن نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صراط مستقیم کی ہدایت طلب کی۔ صراط مستقیم کا کچھ نقشہ اس سورۃ مبارکہ میں اجمالاً بیان کر دیا گیا ہے۔ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے دل کے ساتھ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو پورا قرآن عطا فرما دیا جاتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس ہدایت کو طلب کیا گیا تھا ہم قرآن مجید کی تفسیر انشاءاللہ کریں گے، اس میں اسی ہدایت کا بیان ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پہ رکھے، اور جن لوگوں پہ غضب ہوا ہے جو گمراہ ہو چکے ان کے طریقوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔